الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کا ذکر فرمایا. مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ اللہ کے محبوب کے لیے ہجرت کی تھی اور غار ثور کے اندر میرے مصطفیٰ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلی جذبات جڑے سن قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ پاک نے انہوں کو بیان فرمایا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ مکرمہ کے اندر دین کی دعوت دیتی، دین کی محنت کی تھی. دعوت و تبلیغ والا کام میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال کیا اور مدینہ منورہ کے اندر 10 سال ہجرت کے بعد. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دہاڑے جب قرآن پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیتا سی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. سمپل سادہ الفاظ جنہاں کے اندر کسی کے مذہب کا، کسی کے عقیدے کا، کسی کے مسلک کا کوئی ذکر نہیں. چچے کھلے الفاظ نے یا ایھا الناس اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحون، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے تے آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو. تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ سگے چچا ابو لہب نے پتھر اٹھا کے اللہ کے محبوب کو پتھر بھی مارے کہ زبان نال مردہ بھی بولے. ابو لہب کے الفاظ نے تبت لک یا محمد علی ہذا جماعتنا مع اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ہاتھ ٹوٹ جاؤ تسی اس لیے سب سے جمع کیتا سی. صرف ایک جملہ بولا لا الہ الا اللہ پڑھو، چونکہ وہ عربی تھے اور عربی ان کی زبان تھی، فصاحت و بلاغت کے اندر باکمال تھے. بیٹھے بیٹھے دنوں میں ہزاروں اشعار عربی کے اندر جن کا ثابت ہوئی وہ اس بات کو سمجھتے سن کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو سوا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کو سوا کائنات کے اندر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اور سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ ہے. صرف اس جملے کو سمجھ کے سر تیرے 360 جڑے اسی بیت اللہ کے اندر بت بنائے ہوئے ہیں جنہوں سے خدا لات منات عزا حبل بد سوا یغوث یعوق نصر
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے فرمایا عائشہ 1.25 لاکھ نبیوں کی تکلیف ایک طرف اور میں مصطفیٰ کی تکلیفوں کا مقابلہ نہیں. 1.25 لاکھ نبیوں کی تکلیف اکٹھی ہو جائے مصطفیٰ کی دعوت کے مقابلے میں کرنے والے کو جو تکلیفیں دی گئی ہیں ان تکلیفوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اوجڑیاں میرے مصطفیٰ پہ ڈالی تھی, پتھر میرے نبی پہ برسائے گئے, کانٹے میرے مصطفیٰ کے قدموں کے سامنے رکھے گئے, سارے دن کا پورا ٹکٹ اکٹھا کر کے میرے مصطفیٰ کی زلفوں میں ڈالا گیا. ان ساری رکاوٹوں کے باوجود اللہ کے محبوب ایک لمحے کے لیے بھی دین کے کام کے اندر آپ نے ترقی نہیں کی. اللہ کے اللہ کی کچھ انبیاء ایسے کی حضرت نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ جن کو جب کافروں نے ستایا پتھر مارے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی, تب کہا کہ 950 سال کے بعد قرآن اس کو بیان کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ربنا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے میرے رب کریم ایک کافر جو 950 سال تک تیرے دین کی میں دعوت دیتا رہا, تیرے کلمے کی دعوت کے سامنے میں رکھی, لیکن 950 سال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, رب نے اپنے قوم کے سامنے رات کو بھی دعوت دی تے دن دے ویلے بھی دعوت دی تے 950 سال تک دعوت دی. ایک روایت کے مطابق 40 بندے, ایک روایت کے مطابق 80 یا 82 بندیاں نے کلمہ پڑھا. اور پھر نبوت کی زبان کے الفاظ کے ربی لا تذر علی الارض, ربا زمین تیرا کافرہ کا ایک دانہ بھی باقی نہ رکھ, ان کا بیج ہی دنیا سے مٹا دے. یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھیں, طائف کے میدان میں 1 مہینے سے زیادہ دعوت, دن بھی تھی رات تھی. مکی والوں نے آوارہ بچوں کو پیچھے لگایا, سارا دن میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے شور بجاتے ہیں, تنگ کرتے, تانے کرتے, مذاق اڑاتے, لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبے دعوت و محنت میں رائی کے دانے کے برابر کی کمی اور غلط نہیں آئی, جذبات میں کمی نہیں آئی. آج ہم اپنی اولاد کو, بیوی کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو دعوت دیتے ہیں, مہینہ 6 مہینے سال مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مردے کی دعوت نہیں کی, کہ مردے کی چھٹوں پر ایک صورتیں نہیں. دائی کا کام ہے دعوت دینا, نتیجہ دائی کے ہاتھ میں نہیں ہے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ. اور باتوں کو, دائی کی دعوت کو کام کے ذریعے سے دل تک پہنچانا یہ اللہ پاک کے ہاتھ. اللہ کے محبوب نے کہا اللہ اسألکم علیہ اجرا, اس دعوت کے اوپر سے کوئی کسی اجرت یا محنت کا سوال نہیں کرتا. یہ دعوت اس کے لیے ہے, اور جس کے لیے ہے وہ دعوت کا ثواب پورا پورا عطا کرتا ہے, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, چاہے کوئی عمل کرے یا نہ عمل کرے. تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر ستایا گیا, پتھروں کی بارش کی گئی, پورا وجود نوجوان جسم میں ایک بال برابر جگہ نہیں جہاں سے خون نہ رشتہ ہو. اور اللہ کی طرف سے خود جبرائیل آئے, فرشتے آئے, پہاڑوں والا فرشتہ, یا رسول اللہ اگر کہیں تو ان طائف کے پہاڑوں کو ملا کے ان طائف والیاں دیا ہڈیاں 10 قربا بنا دی. تو میرے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف دیکھ کے, ربا جو تجھے مٹا سکتا ہے, اگر کوئی نبی ہڈیاں کا قربا بنا سکتا ہے تو ربا ہدایت بھی تو تجھے دے ہی سکتا ہے. اگر انہیں مٹانے کا اختیار تیرے پاس میں ہے تو انہیں ہدایت دینے کے اختیار بھی تیرے پاس ہے. یہ کرنا نہیں پڑتے تو کیا ہوا, ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے بھی کرنا پڑنے والا پیدا ہو جائے. میں اللہ کا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے زحمت
یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کا نبی ہوں. اور مدینے والے یہودیوں سے یہ بات پہلے سن چکے تھے، کیونکہ یہودیوں کی عزت تھی مدینے میں، اور یہودی یہ بتلا چکے تھے کہ آخر الزمان پیغمبر آخری نبی آنے والا ہے. یہ بات یہ مدینے والے سن چکے تھے. اور جب حضور نے کہا کہ میں نبی ہوں، میری بات سنو گے، اب کچھ بات تو کام میں پہلے کی پڑی تھی، کچھ جب حضور نے کہا میں نبی ہوں، فرمایا ہاں سنائے آپ اپنی بات. تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ ابراہیم کی آخری آیات سنائی. کون سی آیات؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْنِي وَبَنِيَّ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. آخر تک یہ آیات اللہ کے محبوب رسول ابراہیم کی پڑھ کے سنائی. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ عرب والے فصیح و بلیغ جو لا الہ ایک جملہ اللہ کے نبی کی زبان سے سنا تو سمجھ گئے کہ یہ جملے کا مقصد کیا ہے اور اس کے بعد اس کے نتائج کیا نکلے گی. اور سچے چاہتے ہیں پتھر والے والے جب یہ قرآن سنا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. دعوت کیا دی اللہ کے نبی نے؟ سورہ ابراہیم کی آیات سنائی. اور یہ آیات سن کے وہ 6 بندے کی یاد دے رہے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے. لہٰذا 6 افراد ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان اور وعدہ کیا یا رسول اللہ آئندہ سال پھر آئیں گے. آج کا لوگ کیسے آج اگلے سال پھر آئیں گے. روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے 7 سال انتظار کیا. دوسرے سال پھر مدینے سے 12 افراد ہیں. نبوت کے 12ویں سال، نبوت کے 12ویں سال مدینے سے کتنے افراد ہیں؟ 12. 6 میں سے 5 پچھلے سال والے اور 7 نئے جن پر انہوں نے جا کے دعوت دی، محنت کی اور انہیں کلمہ پڑھا. اب یہ 12 افراد آئے اور ان 12 افراد نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیٹھ دی اور وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ اگلے سال پھر آئیں گے. آپ نبوت کے 13ویں سال، کب؟ نبوت کے 13ویں سال مدینے سے 72 افراد ہیں. پہلے سال 6، دوسرے سال 12 اور تیسرے سال 72، جس میں سے 70 مرد اور 2 عورتیں، جن میں سے ایک حضرت جو ہے وہ جن کے وجود آنکھوں میں جو نیزے والے تھے، نیزے سے جن کی آنکھیں نکلی، تو 2 عورتیں اور 70 مرد، 72 افراد تیسرے سال ہیں. اب جب یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیٹھ کرنے لگے تو ان میں سے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت عباس ان کا نام تھا. یعنی کہ یا رسول اللہ ٹھہر جائیں. اور ان سارے ان کے دل بیٹھ کرنے والے 72 کو بھائی آپ سوچ سمجھ کے بیعت کر لو. اگر بیعت کر لی مصطفیٰ کی، بیویاں بیوہ کروانیاں بیٹھیاں ہیں، بچے بھی تھوڑے یتیم ہوں گے، سارا عرب بھی تھوڑے تے حملہ کرے گا. جے تسی انہاں دا ساتھ چھڈنے تے پھر آج ہی بیعت نہ کرو، لڑ پڑو ہی نہ. اور اگر ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور پختہ وابستگی کے ساتھ ان ساری قربانیوں کے لیے اگر تیار ہو تو تب بیعت کرنا. علی شریف آتا ہے وہ صحابی کھڑے ہوئے
مصطفیٰ نے فرمایا اور میرا جینا بھی اب تمہارے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی اب تمہارے ساتھ ہے، میری قبر بھی اب مدینے میں۔ یہ وہاں ہجرت نبوت کے 13ویں سال جب 72 افراد نے بیعت لی تو میرے مصطفیٰ نے جب ان نے ایک نے سوال کیا، آپ ان کی محبت کا اندازہ ہے کہ بیعت بھی کر لیں اور یہ بھی سن لیا کہ اس نے سوال کیا، مصطفیٰ نے تصدیق کی کہ بیعت کرنے پہ تمہاری بیویاں بیوہ ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، سارا آپ تم پہ حملہ بھی کرے گا اور بدلے میں جنت ملے گی، اس سب کے لیے تیار ہے۔ اور اگلا سوال کیا ہے؟ محبوبہ جب آپ کے ساتھ جڑ گئے تو آپ سے دوری برداشت نہیں، کہیں آپ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں آئے گی؟ تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ نہیں، اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میری وفات بھی تمہارے ساتھ ہے اور میری قبر بھی مدینے میں بنی۔ ابھی 72 افراد آئے، یا رسول اللہ آپ کب تشریف لائیں گے؟ فرمایا جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا حکم دے گا، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا تو دیکھ لو۔ اب یہ 72 افراد نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے ذی الحج کے اندر، حج کے موقع یہ چلے گئے، حج کے بعد واپس مدینے، ذی الحجہ گزر گیا، محرم کا مہینہ گزر گیا اور 27 سفر کی 27 تاریخ شب جمعہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم رب نے دیا۔ اب ذی الحج کے بعد جب یہ 72 افراد مدینے گئے تو میرے مصطفیٰ نے مکے سے جو مکے والے مسلمان تھے 2 4 6 8 10 کچھ 8 کچھ کل انہیں بھی حضور کیا کہہ رہے تم بھی مدینے ہجرت کرو۔ مدینے والے تو مدینے 72 افراد جو مدینے سے تھے وہ بھی تھے اور باقی کو بھی مدینے کیا کر رہے اور سب کو بھیجنے کے بعد سب سے آخر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہجرت کا حکم اور دیا بھی کب؟ جب مدینے مکے والوں نے دیکھا کہ ہمارے بیٹے، ہماری بہو، ہمارا داماد، بیٹا باپ کو چھوڑ کے مدینے چلا گیا، بیوی اشور کو چھوڑ کے چلی گئی، باپ ہے تو بیٹے کو چھوڑ کے چلا گیا، سارے مدینے میں آئے اور مصطفیٰ کا مقابلہ کرنا مشکل ہے تو 100 دار ندوہ کے اندر میٹنگ کی، مشورہ کیا، مکے سے 100 بڑے بڑے سردار، کتنے 100 چوٹی کے سردار مشورہ کر کے ننگیاں تلوار لے کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس حجرے میں کس کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی میں اس گھر کا محاصرہ کر دیا، ایک کمرے کا گھیراؤ کیا، 100 لوگوں نے ننگی تلواریں لے لی، لیکن ان لوگوں کو بھی دستور تھا گھر کے اندر جا کے کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، باہر جانے کا انتظار کرتے رات کا وقت، اور میرے مصطفیٰ کو ابھی تک پتہ نہیں، اور جب ان 100 لوگوں نے محاصرہ کر لیا، حضرت علی کے ساتھ ہے، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ اذا کافروں میں اندر نہیں آنا چاہتا، سنیا تک میں رات والی تھے رہن دی، اے میرے محبوب اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کو اپنی چارپائی میں سلا دے، سبز چادر ان پہ ڈال دے اور آپ یہاں سے نکل کے جائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ جی چاروں طرف 100 کافر ہے، رب کریم کیسے نکل کے جاؤ گے تو دیکھ لیں۔ قرآن کی آیت اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدمہ کے اندروں ایک مٹی کی مٹھی پار دو، مٹی کی مٹھی پار کے کافرہ کی طرف سیٹ دیو۔ اے میرے رب کریم میں مٹی کی مٹھی چوک کے سامنے سٹا گا، رب کافر سے تینوں پاسے چاروں پاسے موجود رہے، دیالہ کے کمرے کی دیوارہ بھی موجود رہے، چھت بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سونیا سیٹ لینا تیرا کام ہے، انہاں دروازہ کو چیر کے انہاں کے اندروں راستے بڑھا کے انہاں کافرہ دیا تھا تک پہنچا دینا میرا کام ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مٹی کی مٹھی مدار سیٹی، اللہ فرما میرے دروازوں اے دیواروں میرے محبوب کا اصل آ رہے ہیں،
100 کافر، ایک ایک کافر کی آنکھ کے اندر اللہ نے مٹی پہنچائی کہ سارے کافر اٹھا پال رہے ہیں۔ یہ ہے سبب۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا رات میں نیچے ناتا تو کوئی اکثر ویسے ہی چھوڑ پا لگا، اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل، لیکن یہ ایک سبب ہے۔ یہ کیا ہے؟ سبب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی سب کچھ رب سے ہی ہوتا ہے، بھائی سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ رب سے ہی، لیکن اسباب کا اختیار کرنا بھی سنت ہے۔ اسباب کو چھوڑ کے اللہ پاک کی ذات پہ کیا وہ بھروسہ کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ اور آپ میراث کے سفر میں دیکھیں بے شمار ایسی چیزیں سمجھ آتی، بلکہ ہجرت والے سفر میں دیکھیں تو بیت المقدس کے دروازے پہ جبرائیل امین نے پتھر ٹوکری سے سوراخ کر کے قرآن کو باندھا تھا، ورنہ قرآن جبرائیل سے بعد جو کھڑا ہو پاؤں زمین پہ اور آسمان ساتھ آسمان پہ 600 میں سے 2 بار کھولے تو ایک مشرق اور ایک مغرب، اس سے کہاں قرآن چھو سکتا ہے؟ لیکن سبب کے درجے میں اللہ پاک نے مجھے آپ کو بتایا کہ اسباب اختیار کر کے اللہ کی ذات پہ یقین کرو۔ بیمار ہو ڈاکٹر سے دوائی لو، شفا دوائی کے اندر نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا دینے والا کون ہے؟ لیکن اس دوائی کو سنت سمجھ کے، کیا سمجھ کے؟ سنت سمجھ کے سبب کے درجے میں بتایا جائے شفا دوائی میں نہیں ہے، شفا جانے کی ہے، تاثیریں چیزوں کے اندر نہیں ہے، تاثیریں اللہ کے ہاتھ میں۔ تاثیریں کس کے ہاتھ میں؟ یہاں بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ فَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، فَمَا رَمَيْتَ، محبوب مٹی تو نہیں سی سٹی، إِذْ رَمَيْتَ جڑی تو سٹی سی۔ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بابو کہڑی تسا مٹی کی مٹھی بھر کے سٹی، کملی والا کو نہیں سٹی۔ حضور کہتے نہیں یا اللہ کہ میں سٹی۔ اللہ فرماتے بابو کا بھلا کن اللہ رما، اس مٹی کے اندر ہاتھ تو اللہ سی تے طاقت رب دی سی۔ ہاتھ کس کا تھا؟ آپ کا، اور اس میں طاقت کس کی تھی؟ اللہ کا۔ نبی کے ہاتھ میں جتنے بھی معجزات ہوتے ہیں، معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے، اور ولی کے ہاتھ میں جو کرامت ظاہر ہوتی ہے، کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ بھی، لیکن اسباب کا اختیار۔ اسباب کو بتا کیا کرے؟ کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے پاس آتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ محبوبہ کیا کرنا، ماں بہت گانا کرتی ہے، سن نہیں سکتا، کیا وہ موت آ جائے؟ کیا میں تو موت آ جائے؟ دعا کی کرو، دعا تو سبب ہے نا۔ آپ کسی بھی ولی سے ایک بندے کو کہہ رہے ہیں دعا کرے، آپ نیک آدمی نے ولی نے ہاتھ اٹھانا ہے، یا آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے، مانگنا آپ کا نام ہے، عطا کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی، اس کی مرضی، طاقت اس کی۔ یہ ہے سبب، اسباب کا اختیار کرنا لازم و ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ محبوب وہ جو مٹی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ رب نے پھینکی، اس پہ ہاتھ آپ کا تھا، طاقت خدا کی تھی۔ ایک 18 بندے پہلے اللہ فرمانے محبوبہ اور اس نکل حضور نکل کے جا رہے ہیں، وہ آنکھیں بن رہے، شیطان چیخ چیخ کے کہتا ہے وہ نکل گئے، چلے گئے۔ شیطان کا صرف دیکھنے والا ہی شیطان تھا، مشورہ دینے والا ہی شیطان تھا۔ جب وہ اپنا سیکھی ہو گیا، دیکھیا سامنے حضرت علی سوتے ہوتے کپڑا دیکھی کہ نہیں یہاں کسی نے غلط آواز دیتی ہے، وہ تو سوئے ہوئے، وہ تو کیا ہے؟ سوئے ہوئے۔ اللہ محمد نے یہ بھی دھوکہ کرو کہ تسی علی کو نبی سمجھ لو گے، ہوئے گا علی تسی کی سمجھو گے نبی، لیکن وہ کافر بھی، ان کی بھی ہوشیاری دیکھیں۔ رات میں وہ پتھر مارتے ہیں، حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ 4 مہینے پتھر کہ پتھر لگے گا، کپڑا منہ سے ہٹائیں گے، ہم دیکھیں گے یہ کون ہے۔ اور حضرت علی نے کپڑا چہرے سے نہیں لگایا، لیکن جب پتھر پڑتا ہے تو آواز نکلتی ہے ہائے
ہے، لیکن اللہ نے کیا کہ ساری رات کھڑوتے رہو گے اندر نظر جان نہیں ہے۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے تو اللہ پاک میرے دوستوں کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ نے کی کرا کڑے پاسے جا، اللہ فرماتا ہے محبوبہ ابو بکر دے گھر جا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات، ساری دنیا کو، سارے فرشتوں کو میرا حکم ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے در دے جاؤ، مصطفیٰ کے کلمہ کے اندر جاؤ۔ محبوبہ تیرا مقام اتنا اعلیٰ، تیری عظمت اتنی اعلیٰ، تیرا شان اتنا اعلیٰ، صحیفے عطا کرنے سان میں انہوں نے نبیاں ہوا کیا فلان جگہ کے اندر محراب کے اندر آ جاؤ، دور کے اندر آ جاؤ، آج ہمیں تو کلام عطا کرنا ہے۔ لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدو باری آئی جناب نے میرے مصطفیٰ کو یہ بھی آکیا محبوبہ قرآن نازل کرنا ہے بدر کے اندر آؤ، قرآن نازل کرنا ہے مدینے کے اندر آؤ، قرآن اتارنا ہے مکے کے اندر آؤ، قرآن نے بھی جناب سفید کے اندر آؤ، یا قرآن نے بیت اللہ کے اندر آؤ۔ بلکہ محبوبہ تیرا عدد، تیرا مقام، تیری شان، تیرا مرتبہ ہے کہ جس جس مقام دے کائنات دے جڑے جڑے خطے کے اندر، جڑی جڑی جان کے اندر، جڑے جڑے شہر کے اندر محبوبہ تواڈے قدم لگے، جس مقام تے تسی گئے ہو اللہ کا قرآن تواڈے پیچھے پیچھے اسی مقام تے آیا، اسی مقام تے وچ ابراہیم کو بھیجیا، اسی مقام تے قرآن کو نازل کیتا۔ ابراہیم نے کیا عائشہ کے بسترے تے بھی قرآن نازل کر دے۔ اے میرے محبوب اتنا بلند و بالا، اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ تہاڈا مقام ہے، لیکن ہجرت والی رات میں رب تانوں کہنا محبوبہ اج دی رات تسی ٹر کے ابو بکر دے دروازے تے جاؤ، تاکہ کائنات کو ابو بکر دے مقام دا، ابو بکر دے احترام دا، ابو بکر دی عظمتاں دا، ابو بکر دی شاناں دا مقام پتہ چل جائے، اندازہ ہو جائے۔ اے میرے محبوب انتظار ہی نہیں، فوراً دروازہ۔ حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کی کرنا ہے؟ ابو بکر اتنی جلدی دروازہ کس طرح؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن تو تسی آکھیا سی کہ ابو بکر تیاری کر رہا اور ہجرت دا حکم آن والا ہے، اساں دونوں اکٹھے ہجرت کریں گے، حکم آن والا ہے، کملی والا اس دن تو ہر ویلے 24 گھنٹے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ کسی بھی ویلے مصطفیٰ ابو بکر صدیق بیٹی رو کے تیرے بیٹی یہ بھر دے، ایک کپڑا ملیا بھر دیتا، دوجا دوسرا نہیں کچھ نہ پیا نہیں۔ ابو بکر کی بیٹی نے دوپٹہ سی کوئی انہوں فوراً چیر کے پت چھڑیا، دوپٹہ مصطفیٰ پہ باندھ دیا، غار میں ابو بکر نے قمیض اور پگڑی باندھ دی، یہاں بیٹی نے مصطفیٰ پہ دوپٹہ باندھ دیا۔ حضور نے جب دیکھا تو میرے مصطفیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے جب ادھر نام دے چھڑیا ذات النطاقین۔ حضور نے کیا جملہ بولا؟ ذات النطاقین، وہ دو دوپٹیاں والی ہے، بٹن چیا اس کو دو ٹکڑے کر دیے، بولا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذات النطاقین، وہ دو دوپٹوں والی ہے۔ اب ابو بکر صدیق اور حضور روانہ ہو گئے غار ثور کی طرف، کہاں جانا ہے؟ مدینے۔ ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نے بندوبست کیا ہوا ہے، پہلے ہم نے غار ثور کے اندر جا کے پڑاؤ کرنا ہے تاکہ کافر نہ بنائیں، توڑ لیں، توڑ پاٹ کر لیں، جب انہوں سکون ہو جائے گا تو ہم پھر ہم مدینے کا سفر کریں گے۔ اور یہاں اللہ کی
یہ سارا سفر کئی دن کا یہ کر رہے ہیں بچوں کے اس میں اگلی انگلیتیں کیوں کھوجی پورا لگے گا تو کھوجی کو پورا لگے تاکہ کھوجی کو پتا نہ چلے. تو یہ سارا سفر میرے مصطفیٰ نے اس میں کیا بچوں کے پاؤں کی انگلیوں کے پنجے رویا پچھلا حصہ آدھا زمین پہ نہیں لگایا آدھا حصہ. اب میلوں سفر ہوگا پنجوں پہ گئے پتھریلی زمین ہو تو پنجے زخمی ہو انگلیوں سے خون پھسنا شروع ہو گیا. مصطفیٰ کے پنجوں سے خون پھس رہا ہے انگلیاں زخمی ہوگی. اور راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے کہتے تھے ناس کے اللہ نبی جا کے بیٹھ ہوتے رہے پھر انہوں نے پیچھے ہو جاتے رہے پیچھے ٹوٹتے رہے کرے مصطفیٰ دے کرے مصطفیٰ دے. اللہ نے نبی نے فرمایا ابو بکر کی کر رہے کرے آگے ہو جاتا ہے کرے پیچھے ہو جاتا ہے. ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چڑھے تو خوف ہوتا ہے نا کہ آگے کوئی بیٹھا نہ ہو دشمن تبھی آگے ہو جاتا. کبھی میں تو میرے دل کے اندر خطا ہو گیا تو پیچھے مصطفیٰ سے بات نہ کرے میں پیچھے ہو جاتا. یہ محبت دیکھیے آپ یہ صبر ہے. آخر ابو بکر کی نظر مصطفیٰ کے پنجوں پہ خوف پہ پڑی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے سواری پہ سوار ہو جاؤ. کبھی والے میرا جی چاہتا ہے آپ سواری پہ سوار ہو گئے. ابو بکر یہاں یہ تو میرے بھی پتا ہے کہ یہ سواری ہوتی تو میں سواری پہ سوار ہو جاتا. ابو بکر یہاں سواری بھی ہے نہیں پھر تیرے ہاتھ کا مطلب یہ کہ سواری پہ سوار ہو جاؤ. یا رسول اللہ سواری نہیں ہے تو کیا ہوا. ابو بکر سواری بننے کے لیے تیار ہے. سواری نہیں ہے تو کیا ہوا میں آپ کی سواری بننے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے محبوب نے ایک مرتبہ میں تیار نہیں. مکہ فتح ہوا تو حضور نے کہا علی میرے کندھے سے کھڑو کیا بیت اللہ کے اندر تصویریں صاف کر دے. حضرت علی شیر اختار فرماتے ہیں یا رسول اللہ مناسب نہیں کہ نبوت کے کندھے سے میں کھڑا ہوا کبھی والا میرے کندھوں پہ آپ کھڑے ہو کے صاف کریں. تو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا علی تیرے کندھے کی اتنی طاقت کتنے کہ تو نبوت کا بوجھ برداشت کر سکے. علی تیرے کندھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو نبوت کا بوجھ اٹھا سکے. ایک ادنا نبی کے اندر جنت کے 4000 بندوں کی نکالت کتنی 4000 آدمیوں کی نکالت. تاریخ ہوا ہے کہ حضرت علی مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے آپ نے مجھے یہ تصویریں بیت اللہ کی صاف. آج ابو بکر صدیق نے کہا کہ محبوبہ پہاڑ دیا چڑھائیے چڑھ دیا ناوا چلنا بول اٹھا کے اور معاملہ ہے اور پہاڑ کی چڑھائی میں فضل اٹھا کے چڑھنا وہ اور معاملہ ہے. پہاڑوں کی چڑھائی میں اپنے آپ کو لے جانا ہی بڑا مشکل ہے. آپ بھی جو لوگ غار اسپور میں غار ہرا کے اندر جانے وہاں چڑھنے کی بڑا مشکل. آپ کو اتنی تحقیق کے باوجود کچھ نہ کچھ راستے بن گئے تب تو راستے ہی نہیں تھے. تب کتنا دشوار راستہ ہوگا جب غار اسپور کی محبت کوئی نہیں جانتا غار ہرا کا مقام کوئی نہیں جانتا تھا. اب تو 1500 سال سے لوگ جا رہے آ رہے راستے بن گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے آتے سوار ہو جاؤ. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے کندھے آتے سوار ہو گئے. تے نقشہ کیا میرے محبوب ابو بکر نے کندھے آتے بیٹھ گئے اور مصطفیٰ کے دونوں قدم مبارک ابو بکر نے سینے دے اور ہاتھ نبوت ابو بکر نے ساتھ دے. کتنا پیارا منظر ہے. آج تک چلے ابو بکر غم نہ کر رابطہ ہاتھ بھی تیرے دے تے مصطفیٰ کا ہاتھ بھی تیرے کوئی ٹینشن نہیں. اور پہاڑ بھی رکھنا ہوئے گا ہاتھ جوڑ کے ربا پہاڑ کا سنا سنا کرنا ہوئے گا. آج میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی مصطفیٰ کا راجنا کے جیسے زیارت کروں. پہاڑ کے راستے نہیں کرتے ہوں گے ابو بکر اسی تیرے قدموں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے انتظار کرتے ہیں کہ تم مصطفیٰ کو رس کاٹے گا. ادھر جاتے ہوں گے پہاڑ کے تو رس کاٹے گا. ابو بکر پہلا پاتا جا سب کی زیادہ کرواتا جا. اے جو خدا کا محبوب ہے جنہیں قدموں کو چومن نہیں اللہ کا عرش کی طرف کا رہا ہے. جنہیں چہرے کا دیدار کرنا نہیں عرش کو اللہ نے فرشتے بھی ترستے نظر آ رہے ہیں. اے جو نبی ہے جنہوں رب بھی اس مقام پہ بلا کے کیا میرا محبوب ہے ساری مجلس سجائی میں تیرے واسطے. یہ پتہ نہ تیرے تیرے سی کائنات بڑائی تیرے کروا دے صدقے. اگر تو نہ ہوتا تے کائنات
چڑھائیاں چڑھتے جا رہے، غار آ گیا اور غار میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نزدیک آرام کا بٹھا چھڑے، یا رسول اللہ اسی بیٹھ جاؤ، تھک گئے ہو گے، آرام کرو، میں غار کے اندر ہو کے آ، اور اگر تو پہلے کیوں جائے گا؟ یا رسول اللہ کے اندر کوئی موذی جانور ہویا، کہ کوئی موذی درندہ ہویا تو ہم نقصان نہ پہنچا دے، ابو بکر سے جنوں نقصان ہو گیا تو ابو بکر تہاڈی خاطر جے میں مر گیا تے تر گیا، جے تہاڈی محبت کے اندر تو بچا دیا تہاڈے تے میری جان قربان اگر ہوگی تے یہ تو چنگی پہنچ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے، حضور بار بیٹھے، آپ نے غار سے سوراخ میں پتھر دیتے بند کیتا اور مختلف سوراخ نے تے پگڑی اتاری، کپڑا پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیتے، کپڑا ختم ہو گیا، سوراخ باقی نے، کرتا اتاریا، اودے نال بھی سوراخ بند کرنے شروع کر دیتے، کرتا بھی بھگ گیا تے سوراخ ایک پھر رہ گیا، ایک سوراخ پھر بچ گیا۔ ہن ابو بکر صدیق سوچے نے کی کرا، عشق غالب آ گیا، دل کے اندر آیا، اس مقام سے اپنی ایڑی رکھتا ہوں، اس مقام سے اپنی اڈی رکھتا ہوں، لیکن مصطفیٰ تک کسی چیز کو پہنچا نہیں دیا۔ صفائی ہوگی، انتظام ہو گیا، یا رسول اللہ تشریف لے آئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر گئے، غار کے اندر اندھیرا سی، تھوڑی جی جب حضور گئے تو میرے مصطفیٰ نے حسن و جمال کی روشنی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، ادھی رات کا ویلا میری سوئی گم ہو گئی، کمرے کے اندر اندھیرا، میں ہاتھاں دے نال ہاتھ بار بار کے لگ رہی ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کمرے کے اندر تشریف لے آئے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ روشن، مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی کے ساتھ میرا کمرہ چوندی کے چاند کی طرح روشن ہو گیا اور میں اپنے گم شدہ سوئی مل گئی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سے آتی ہے، رات کا ویلا، یا رسول اللہ دور پہاڑی علاقے کے اندر جا رہا ہے، کمری والے کوئی ٹارچ نہیں، روشنی کا بندوبست نہیں، اللہ کے محبوب نے جب ایک سوٹی دیکھی، حضور نے اس سوٹی کے ہاتھ پھیریا تے سوٹی ٹوب دی طرح چلنے لگ گئی، سوٹی دی اندر روشنیاں نکل لگیاں، دونوں جا رہے ہیں دی روشنی کے نال، ایک مقام ایسا آیا، ایک نے سجے جانا سی، ایک نے کھبے جانا سی، اور لائٹ دا ایک ہے، کی کریے؟ انہیں آکھے یار گھر کے لیے ایک اور سوٹی لگ لانا، انہیں اور سوٹی لگ دی، انہیں مصطفیٰ والی سوٹی دے نال اس سوٹی نے تو ملایا تو بھی چلنا لگ گئی۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ دی برکت، میرے مصطفیٰ کا کمال، مقام، مرتبہ، کہتا کہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں، تیرے کسی میں نہیں مگر پہنچا، اس نے نصرت، دڑے عیسیٰ، جدے بیزاداری، آنکھیں خوباں، ہمارا تو طرح ہے کہ سارے نبیات یا خوبیاں ایک پاسے، محبوبہ تیرے خوبیاں، تیرے مقام، تیرے معجزات، تیری عظمتوں کا مقابلہ نہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں نہیں، ایک تجھ میں ہے، باقیوں میں نہیں، مگر کتنے؟ دو چار۔ تو اب اللہ نے محبوب نے جو روشنی دیکھے نا، ابو بکر پگڑی کتنے؟ ابو بکر قمیض کتنے؟ یا رسول اللہ غار کے سوراخ بند کرنے کے اندر لا چھٹے ہیں، کوئی موذی جانور کو تکلیف نہ دے دے۔ حدیث نے کہا ہے کہ اللہ کے محبوب کی اکھاں کے اندر آنسوؤں کی بارش ہو، اور اسی مقام پہ ہاتھ اٹھا کے آخیا، اے میرے رب کریم، میں ابو بکر تو راضی ہو گیا، تو بھی تو راضی ہو۔ اور ساتھ دوسرا جملہ، ربا کہ جنت کے اندر میرا ساتھی نہیں بنا سکتا، میں اس سے راضی، تو اس سے راضی ہو جا اور جنت کے اندر اس کو میرا ساتھی بنا دے۔ ابھی حضور نے دعا مانگی تھی، جبرائیل آ گیا، یا رسول اللہ بشارت ہو، رب کا پیغام آ گیا ہے، اللہ ابو بکر سے راضی ہو گیا ہے اور رب نے ابو بکر کو جنت میں آپ کا ساتھی بھی بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ محبت، یہ کیا ہے؟ محبت۔ اور پھر اللہ نے محبوب نے سارا سفر کیا، ساری رات مکے کے اندر کافر بیٹھ پڑے ہیں، پورا سسٹم ہے، بڑی پھینکی، آئے، سفر کیا، چلے، تھکاوٹ ہو گئی، اب نقشہ گیا، ابو بکر صدیق چوکڑی مار کے اس طرح ٹیک لا کے بیٹھے نے، یا رسول اللہ سو رہے، اور میرے مصطفیٰ کا سر ابو بکر کی گود میں، مصطفیٰ کا سر ابو بکر کی گود میں، اللہ کے محبوب کا سر اور لوگ بیٹھے، اس طرح گود کے اندر مصطفیٰ کا سر ہے اور ابو بکر
دے اندر ترے چیزاں نوں سب نوں زیادہ کی ہے پسند. تین چیزیں حکم الیہ من دنیاکم ثلاث. تین چیزیں اس دنیا کے اندر مجھے سب سے زیادہ پسند. کون کون سی؟ مال میرا ہو، خرچ کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ کے، ریشم دیا سخت سی ساری نبی دے بات چلیا. ایسا وقت بھی آیا تاج دا لباس سیتے کنڈیاں دے بدل سی. یہ مجھے اور آپ کو بتلایا خدا اور مصطفیٰ سے محبت یہ ہوتی ہے کہ دین کی خدمت کے لیے، دین کے کام کے لیے، دین کی دعوت کے لیے سب کچھ لٹانا بھی پڑ جائے تو لٹا دو. کیوں؟ وہ بہادر افراد جو نبوت کے 13 سال آئے، ایک نے کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ اس نبی کا پلہ اگر پکڑ لو گے، بیعت کر لو گے تو بیویاں بیوہ کروانی پڑے گی، بچے یتیم کروانے پڑیں گے، سارا عرب تم پہ حملہ کرے گا. کیا یہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو دوسرا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ اگر تیار ہو جائے تو کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جنت ملے گی. جنت اتنی سستی، جنت کی محنت کرنی پڑتی. تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے مال میرا ہونے تے خرچ کرنے والے ہاتھ نبی دے ہو. دوسری خوشی کی ہے پوری دنیا کے اندر مساعدت. تھی میری ہوگی تے نوکرانی تے خاتمہ مصطفیٰ کی ہو، بیٹی میری ہو اور خاتمہ کس کی ہو؟ مصطفیٰ کی ہو. اور تیسری کام کیا ہے؟ آنکھ میری ہوگی تے چہرہ مصطفیٰ ہو، نظر میری ہوگی تے چہرہ مصطفیٰ نہ ہوئے. اللہ فرماتے ہیں ابو بکر ویسے تے تیری چاہت دنیا کے اندر بھی، مکے کے اندر بھی، مدینے کے اندر بھی، غار کے اندر بھی، میں نے میری کبریائی کی قسم روزے کے اندر بھی مصطفیٰ کے نام اس طرح چھڑا دے گا کہ تیرا چہرہ بیت اللہ ہوئے گا، سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہوئے گا، تیرا چہرہ ہوئے گا، دن ہوئے گی، رات ہوئے گی، 1 سال صدی نہیں، ہزاروں سال گزر جائیں گے. ابو بکر روزے کے اندر راجے راجے کے مصطفیٰ دیا زیادہ آج بھی ابو بکر مصطفیٰ کا چہرہ. حضرت عمر کی نظر ابو بکر کے چہرے کی طرف، ابو بکر کی نظر مصطفیٰ کے چہرے کی طرف. آج بھی روزہ رسول میں نقشہ ہی ہے، لیکن آج ساری رات سال مصطفیٰ کا ابو بکر کی گود میں اور دیدار کر رہے اور اکھیاں ٹھنڈی دل رج نہیں. اور ہمارے ہاتھ سے کیا کہتے ہوں گے کہ دل نبی دے نظارے کو نور رج نہیں. اور بات اس کا کہا بھی دل نبی دے نظارے کو نور رج نہیں. کیوں؟ سونا اے ہو گیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں. تے لبنا کیا رب نے اتنا سونا بنایا. دل نبی دے نظارے کو رجدا ہی نہیں. سونا اے ہو گیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں. کہا خدا جبریل تو جا تے جا کے نبی نو لیا، میرا عرش سجدہ ہی نہیں. اور پچھلے دنوں اس کو دسا دیا کہ مصطفیٰ کا آدم کہ معراج والی رات جبرائیل جب آئے، اللہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کا مقام عزت عظمت ادب کتنا اعلیٰ، دروازے پر نہیں جانا، کنڈا نہیں کھٹکانا، چھت چیر کے مصطفیٰ کو جا ربا آ گیا جگانا کیجئے. اللہ فرماتے ہیں جبرائیل تو اپنے نورانی لبانوں میرے مصطفیٰ کی تلیاں تے رکھ دے تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ساری کائنات نوریاں کا سردار بھی اپنے نورانی لباں دے نال مصطفیٰ کی تلیاں نو چوم کے دسدا ہے کہ جس مقام تے نوریاں کی انتہا ہوندی ہے اس مقام تو میرے مصطفیٰ دے مقام کی ابتدا ہوندی ہے. سبحان اللہ. جب اگر ساری رات مصطفیٰ دے چہرے دی تحریراں پڑھ رہے ہیں تے پتہ ہی نہیں چل رہا، مزہ آ رہا ہے، دل لگ رہا ہے اور مزہ ہی مزہ آ رہا ہے. تے دوسرے پاس میں گانا مار ٹریا، ایک مقام تے پہنچیا، ابو بکر کا چترا موجود، دوسری جگہ پہنچیا، ابو بکر کا تالا سارے سوراخاں کو لبدا اس مقام تے آ گیا کہ جس مقام تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایڑی سی. جب سامنے دیکھیا کالے ناگ نے دیکھیا تے سمجھ گیا ہن تے چترا نہ بگیا، ہن تے راہ نہ بگیا، ہن تے میں مصطفیٰ تک پہنچ جاواں گا. اللہ فرماتے ہیں او کالیا کہ آج تک ابو بکر نے میرے مصطفیٰ تک جان دیتا تے میں ابو بکر نو مصطفیٰ دے نال رہن نہیں دینا. تیری آج ابو بکر نے تے ڈک چھڑیا، پھر قیامت کی صبح تک ابو بکر
کے اندر نکلیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وجود کے اندر کوئی حرکت نہیں، کوئی جنبش نہیں، کیوں؟ تاکہ میرے محبوب دے آرام کے اندر خلل نہ آئے، میرے مصطفیٰ دے آرام کے اندر خلل نہ آئے، اس لیے ٹھکانا کرانا ہی نہیں۔ آنسو جو چہرے تے گرم گرم دے نا حضور دے، اللہ دے محبوب فوراً اٹھ گئے، رخسار دے نبی دے رخسار دے اے آنسو نکلیا۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جی ربے کری جلدی کر، اے آنسو کوئی معمولی آنسو نہیں، اے ابو بکر صدیق کا آنسو ہے، اے عاشق رسول کا آنسو ہے، اے آنسو بھی بڑا باکمال ہے، انہوں زمین بھی بڑی باکمال سے، انہوں زمین بھی اے آنسو بھی آنا تیرے گرد کی جگہ بھی آنا ہوگے، پر میں نے چک کے مصطفیٰ دے رخسار دے رکھا جدو گرم گرم آنسو مصطفیٰ دے رخسار دے گرے نا تیرے دے بابو کی آپ پڑھ گئی۔ ابو بکر ہمراہ دے ابو بکر کی ہویا تے حق دے مولا سی کا ابو بکر سی کی آتے یا رسول اللہ کالے نے دس لیا سامنے ڈالے والے لیکن ابو بکر صدیق نے جملہ نہیں بولیا آج ہمیں بھی کوئی بھی خطرہ ہو، ڈر ہو، فور کوئی طوفان کوئی ایسی چیز آئے تو ہم رشتے ناطے ادب احترام بھول کے فور کوئی جملہ بولتے خطرے سے دوسروں کو اڑا دیتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا صغیری کا کہ یا رسول اللہ صاحب نے ڈس لیا نہیں، فرمایا یا رسول اللہ صاحب نے ڈس چلیا فدا کا ابی و امی، کملی والا میرے ماں باپ تو اڑے دے قربان نام نے میں دسیا تے نام لگ رہا ہے نام ہی بول رہے ہیں فدا کا ابی و امی، محبوبہ کی وجود کیا مانے رکھتا ہے، اس وجود کی کیا اوقات ہے، میں تو اپنے ماں باپ کو بھی آپ پہ قربان کرنے کے لیے یہ دنیا کو بتا دیا کہ ابو بکر کو ابو بکر ہے، ابو بکر کو کائنات کی ہر چیز کو مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا ابو بکر دکھا تھے، حضور نے اپنا دعا کر کے اس مقام پہ لایا، فرمایا ابو بکر غم نہ کر ٹھیک ہو جائے، ابو بکر غم نہ کر، یہ ابو بکر یہ ایک یہ ابو بکر ہے اور ایک معراج والی رات ابراہیم جو سدرۃ المنتہا پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ یا رسول اللہ ایک بار برابر کے اندر بیٹھے ہو کے جہاں گا کہ میں جان کے رات ہو جاؤں گا اس مقام تو کہ حضور نکلنے گی معراج کے سفر میں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب واپسی میں پتہ چلا فرمایا اگر ابو بکر ہوتا تو رب کعبہ کی قسم ابو بکر جان کے رات کو ہو جاتا، لیکن مصطفیٰ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ دیوانہ کہتی اس کو ہے، پروانہ کہتی اس کو ہے جو شمع پہ چل کے رات تو ہو جائے لیکن شمع کی محبت سے دور، پھر کس طرح یہ غار کے اندر آپ نے 3 راتیں گزاری، کیسے مکے والے غار کے دروازے پہ آئے، اللہ پاک نے بھی پھر وہ اسباب جانا اور کبوتری کے انڈے کس طرح بنوائے، کیسے رب نے حفاظت کی، کیسے قرآن کی آیات اتری، کیسے یہاں سے مدینے کا سفر ہوا، مدینے کے راستے کے حالات و واقعات اور مدینے کے حالات و واقعات انشاءاللہ آئندہ جو ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔